بہرحال یہ ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص 400 سال ایک پہاڑ کے اوپر بیٹھ کے اللہ سے کی عبادت کرتا رہا تاکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس یہ پیغام بھجوایا کہ اگر تم آ، انعام چاہتے ہو تو بتاؤ تمہیں کیا چاہیے، تو اس نے کہا میرے ساتھ انصاف کر دیجیے۔ تو اسے سمجھایا گیا کہ انصاف نہیں مانگو، اللہ سے رحمت کی امید کرو۔ لیکن اس نے کہا جی میں نے 400 سال رب کی عبادت کی ہے، مجھے تو بس انصاف ہی چاہیے۔ تو پھر اسے انصاف سنایا گیا کہ 400 سال تم پہاڑ کے اوپر بیٹھ کر میری عبادت کرتے رہے ہو، پہاڑ تمہارے نیچے بیٹھ کر میری عبادت کرتا رہا، تو اگلے 400 سال یہ پہاڑ تمہارے اوپر بیٹھ کے میری عبادت کرے گا اور تم اس کے نیچے بیٹھ کے میری عبادت کرو۔ تو خدا سے انصاف جب مانگیں گے تو وہ اللہ ہے، آپ بندے ہیں، آپ تو ساری زندگی بھی عبادت کرتے رہیں، ایک ایک پل آپ کے عبادت میں گزر جائے تو یہ آپ انصاف کے کٹہرے پہ پورے نہیں اتر سکتے۔ اگر آپ کو معافی ملے گی تو وہ رحمت حق کی وجہ سے ملے گی، اللہ کی رحمت کی وجہ سے ملے گی۔ اللہ سے کبھی بھی انصاف کی توقع نہیں رکھنی چاہیے، اس سے توقع رکھنی چاہیے کہ وہ آپ کے ساتھ احسان کا معاملہ رکھے، آپ کو اپنی رحمت کی چادر میں لے لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اپنی کتاب انفس و آفاق میں سے ایک اور غزل آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ یہ جو غزل ہے یہ ایک بے ردیف غزل ہے۔ بے ردیف غزل وہ ہوتی ہے جس میں قافیہ تو موجود ہوتا ہے لیکن ردیف موجود نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم گزرے ہوئے وقت کے افسردہ خد و خال، ہم گزرے ہوئے وقت کے افسردہ خد و خال، ہم ٹوٹے ہوئے ربط کے کمزور پر و بال۔ وہ تمام لوگ جو زندگی میں کم از کم 2 نسلیں دیکھ چکے ہیں، 45-50 برس کی عمر تک جا چکے ہیں، اور انہوں نے ایک نسل دیکھی ہے جو ان کی آنکھوں کے سامنے اس دنیا سے گئی ہے، اور انہوں نے ایک نسل کو بوڑھے ہوتے دیکھا ہے، اور انہوں نے ایک نسل کو بچپن سے جوانی تک اور پھر ادھیڑ عمر تک آتے دیکھا ہے۔ وہ اس شعر کو بڑا بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ جو گزرا ہوا وقت ہے وہ اپنے خد و خال بدلتا ہے۔ وہ کہتے ہیں فاسٹ از اندر کنٹری۔ آج سے 20 سال پہلے آپ جس جگہ بیٹھے ہیں وہ جگہ بھی وہ جگہ نہیں تھی جو اب ہے۔ وہ رشتے، وہ ناطے، وہ انوائرمنٹ میکرو اور مائکرو لیول پر تبدیل ہو چکا ہے، آپ کے اپنے اندر بھی ایک تبدیلی آ چکی ہے۔ تو یہ اس کیفیت کی عکاسی کرتا ہے کہ ہم گزرے ہوئے وقت کے افسردہ خد و خال، ہم لوگ اب ایک گزرے ہوئے وقت کے افسردہ خد و خال بنتے جا رہے ہیں۔ خاص طور پر جو جنریشن ایکس ہے، جنریشن وائی ہے، اس کے لیے تو یہ اس وقت یہ موقع ہے کہ ایک افسردگی کا کیفیت محسوس ہوتی ہے کہ ایک نسل ہے جو ڈھل رہی ہے، اور ہم ٹوٹے ہوئے ربط کے کمزور پر و بال، جو رشتے، جو تعلق ہم ماضی میں لوگوں کے ساتھ رکھتے تھے وہ رفتہ رفتہ ٹوٹتے جا رہے ہیں، انسانوں کے ساتھ بھی، روایات کے ساتھ بھی۔ وہ ربط ختم ہوتے جا رہے ہیں، ٹوٹتے جا رہے ہیں، اور ان کے کمزور پر و بال ہیں اب ہم لوگ۔ تو ایک عہد ہے جو تبدیل ہو رہا ہے، اور اگرچہ یہ ہر نسل کے ساتھ ہوتا رہا، یہ آج سے ہزاروں سال سے یہی ہوتا آ رہا ہے کہ ہر نسل کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ پچھلی نسل بدل گئی ہے، اگلی نسل دوسری طرح کی آ گئی ہے، لیکن جو پچھلے 20-25 سال میں تبدیلی آئی ہے وہ تو ایک ایسی بڑی تبدیلی ہے کہ اب اپنے بچپن کی یادیں اور اپنے بچپن کے اندر ہونے والے واقعات بالکل ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کسی اور ہی عہد کی داستان ہے، کسی اور ہی عہد کی بات ہے۔ تو ہم گزرے ہوئے وقت کے افسردہ خز و خال، ہم ٹوٹے ہوئے ربط کے کمزور پر و بال، اور ہے کہ افسوس کا باعث ہے کہ خوشیوں کا سبب ہے، افسوس کا باعث ہے کہ خوشیوں کا سبب ہے، ایک لمحہ ماضی جسے سینچا ہے کئی سال۔ جب بھی کوئی شخص اپنے ماضی کے کسی لمحے کے پیچھے پاچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو اس سے کیا نتیجہ حاصل ہوا ہوتا ہے، اس کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ افسوس کا باعث ہے یا خوشیوں کا سبب ہے۔ زندگی میں صحیح یا غلط فیصلہ آپ کو کسی راستے پہ ڈال دیتا ہے، وہ راستہ پھر آپ کو کہاں لے کے جاتا ہے اس سے فیصلہ ہوتا ہے کہ ماضی کا وہ لمحہ اس کا افسوس کیا جائے یا اس کی خوشی منائی جائے۔ میں اکثر یوسف علیہ السلام کی کہانی کی بات کرتا ہوں، تو اب وہ لمحہ جس میں ان کو ڈال دیا گیا قید خانے میں، یا وہ لمحہ جس کے اندر ان کو کنویں کے اندر پھینک دیا گیا، اب اگر ہم اس لمحے کی ہی مثال لے لیں تو وہ افسوس کا باعث ہے کہ خوشیوں کا سبب ہے۔ اس ایک لمحے کو اس کے بعد انہوں نے زندگی بھر سینچا ہے، اس کے نتیجے میں ایک زندگی کی تخلیق ہوئی ہے، تشکیل ہوئی ہے۔ یہی آپ کے اور ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کوئی فیصلہ کرتے ہیں۔ دنیا میں بہت کم فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو صریحاً غلط ہوتے ہیں۔ عموماً آپ ان فیصلوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ان لمحوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، اسی سے فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ نے فیصلہ درست کیا تھا یا غلط کیا تھا۔ So instead of believing on right and wrong decisions once
one should be concentrating on proving that whatever decision that guy took was the right decision. तो मेरी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे लम्हात आए हैं कि जो बहुत तकलीफ़ का बाइस बने, लेकिन बाद में जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे लगा कि मेरी तो ज़िंदगी की तश्कील ही उन लम्हात ने की है। ये उस हवाले से है कि अफ़सोस का बाइस है कि खुशियों का सबब है। एक लम्हा माज़ी जिसे सींचा है कई साल, कुछ लोग मेरा दर्द अभी तक नहीं जाने, कुछ लोग मेरा दर्द अभी तक नहीं जाने, कुछ लोग अभी तक नहीं समझे मेरे अहवाल। दुनिया में 2 तरह के दर्द होते हैं, एक वो दर्द हैं जो गम-ए-दौरां के नतीजे में आपकी ज़ात को हासिल होते हैं। ये वो दर्द हैं जो आपके ऊपर बीतते हैं, आप चाहते हैं कि आपको इस तकलीफ़ से ना गुज़रना पड़े, आपको इस दर्द से ना गुज़रना पड़े, लेकिन वो दर्द आपको रोंदता हुआ चला जाता है। दूसरे वो दर्द हैं जो आप अपनी मर्ज़ी से सर-ए-तस्लीम ख़म करते हुए एक्सेप्ट करते हैं। आप किसी रास्ते का इंतख़ाब करते हैं और आपको पता होता है कि ये रास्ता आसान नहीं है। आपको पता होता है कि इस रास्ते में मुश्किलात आएँगी, तकालीफ़ आएँगी, लेकिन आप उन तकालीफ़ को एम्ब्रेस करते हैं। जो पूरी दास्तान है अंबिया अलैहिस्सलाम की, वो यही तो दास्तान है कि उन्होंने ज़िंदगी के अंदर एक ऐसे रास्ते का इंतख़ाब किया जो रास्ता हक़ का रास्ता था और उसके बाद तकलीफ़ के ऊपर तकलीफ़ के ऊपर तकलीफ़ आती रही। तो हमें भी उसकी सुन्नत के ऊपर अमल करना होता है। लेकिन बहुत से लोग समझ नहीं पाते कि कुछ लोगों ने इस दर्द को क्यों एम्ब्रेस किया होता है, इस दर्द को क्यों इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपनी ज़ात में। वो आपके अहवाल को कभी तक नहीं समझ सकते इसलिए कि वो आपके दर्द की कैफ़ियत को ही नहीं समझ सकते। वो यही नहीं जान सकते कि आपका दर्द सेल्फ इम्प्रेस्ड दर्द है। आपकी तकलीफ़ आपने खुद एक्सेप्ट की है इसलिए कि आपको मालूम हो गया है कि इन तकलीफ़ों के पीछे ही जन्नत है, राहत के पीछे तो जहन्नुम छुपी हुई है। तो जब आप इस चीज़ को समझ लेते हैं, तो आपको दर्द की हकीकत समझ आती है और फिर आपको उन लोगों के अहवाल समझ आते हैं, जो उस दर्द के साथ अपनी ज़िंदगी की तश्कील कर रहे होते हैं। और है कि गुमगश्ता ज़मानों के हुनर सीख के जाना, गुमगश्ता ज़मानों के हुनर सीख के जाना, माज़ी ने भला कैसे तराशा है मेरा हाल। हम जो वो अंग्रेज़ी में कहते हैं कि चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ द मैन, कि जो बच्चा है, वो आदमी का बाप है। क्योंकि उस बच्चे ने जिस माहौल में तरबियत पाई है, उस बच्चे की ज़िंदगी में जो कुछ गुज़रा है, उसी ने उस मर्द की तश्कील की है जो वो बड़ा होकर बना है। बचपन के उस माहौल ने उसके जवानी को, उसके बुढ़ापे को एक रुख़ दिया है, उसकी ज़िंदगी की एक राह, एक समत मुतय्यन की है। तो जब आप गुमगश्ता ज़मानों के वो हुनर सीख जाते हैं, उनको समझ जाते हैं कि माज़ी के अंदर किस तरीके से मेरे ऊपर क्या-क्या गुज़रा और मैंने उसको कैसे समझा, तो उससे आपको अपनी ज़ात का जो शऊर आता है, उसके नतीजे में आप ये जानते हैं कि आपके माज़ी ने आपके हाल को कैसे तराशा है। और जो लोग इस जगह तक पहुँच जाएँ कि वो ये हुनर सीख लें कि वो गुमगश्ता ज़मानों में उनके साथ क्या बीती है, क्या गुज़री है, उसके असबाब को समझ सकें, खुद को पढ़ सकें, ये जान लें कि उनके बचपन ने उनकी जवानी को कैसे ढाला है, तो वो उस मुकाम पे पहुँच जाते हैं कि वो फिर अपनी ज़ात का मुहासबा कर सकते हैं, उनके बचपन ने जो कुछ अच्छा तश्कील किया होता है, उसको वो फर्दर एनहांस करते हैं और उनके बचपन ने जो कुछ बुरा तश्कील किया होता है, उसके आगे वो खड़े हो जाते हैं और एक ट्रांज़िशन मोमेंट ऐसी उनकी ज़िंदगी में आती है कि वो अपने बचपन से बनने वाली ज़ात की तश्कील को भी तब्दील कर देते हैं, एक नई ज़ात बनाने के काबिल कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि माज़ी ने मेरे हाल को तराशा है, तो मेरे हाल मेरे मुस्तकबिल को भी तराश सकता है। वो फिर अपनी ज़ात की दोबारा तश्कील करते हैं क्योंकि उनको पता चल जाता है कि कैसे एक लम्हा ज़ात की तश्कील करता है, कैसे वाक़यात आपकी आने वाली ज़िंदगी की तश्कील करते हैं। ये एक बहुत बड़ा हुनर है जिसको हासिल हो जाए वो अपनी ज़िंदगी की राह, अपनी ज़िंदगी की समत मुतय्यन कर लेता है। और है कि एक उम्र हुई साअत दीदार को लेकिन, एक उम्र हुई साअत दीदार को लेकिन, हैं दिल पे मेरे नक्श सभी कर्ब महो-साल। इसको मजाज के माने में भी ले सकते हैं कि अगर आपने अपने महबूब की साथ कभी जिंदगी में की थी, कभी आपको दीदार की साथ नसीब हुई थी, तो उसके बाद आपने किस तरीके से आपके दिल पर आने वाले अहवाल करबो महसाल नक्श करते गए क्योंकि दोबारा आप अपने महबूब को नहीं देख सके, तो उसकी याद, उसकी तकलीफ आपको किस तरह तकलीफ देती है। लेकिन इसका हकीकी मानी जो है वो मजाज में नहीं है, वो हकीकत में ही है, वो इरफान में ही है, वो अल्लाह के साथ रिश्ते में ही है कि अगर आपको कहीं हुजूरी का वो लम्हा महसूस हो जाए,
کہیں تہجد کا وہ پل محسوس ہو جائے، کہیں وہ سجدہ نصیب ہو جائے جس میں آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے قلب نے روشنی پا لی ہے، آپ کو ساعت دیدار حاصل ہو گئی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کو وہ ساعت نہ مل رہی ہو، کیونکہ وہ ساعت ہر وقت نصیب نہیں ہوتی۔ ہم گوشت پوست کے بنے ہوئے انسان ہیں، ہم ہر وقت روحانیت کے اس حصار میں نہیں رہ سکتے۔ تو اس کے بعد عمریں بھی گزر جاتی ہیں، لیکن آپ کو وہ جو کرب ہے نا، وہ ماہ سال کا کرب آپ کے دل کے اوپر نقش رہتا ہے، آپ کو مسلسل اس تکلیف میں رہتے ہیں کہ کاش مجھے وہ حضوری کی کیفیت دوبارہ حاصل ہو، کاش میں اللہ کے ساتھ اپنے رشتے کو واپس اس جگہ پر لے کر جا سکوں۔ تو یہ جو تکلیف ہے، یہ جو کرب ہے، یہ جو درد ہے، جو اس نور کو پانے کے لیے آپ کے اندر مسلسل موجود رہتا ہے، یہی آپ کو الٹیمیٹلی دوبارہ اس نور کے دیدار کی طرف لے کر جاتا ہے، یہی چیز دوبارہ آپ کو اپنے محبوب کے پاس لے کر جاتی ہے۔ اور ہے کہ رفتار بڑھائی بھی گھٹائی بھی رکے کب، رفتار بڑھائی بھی گھٹائی بھی رکے کب، کیفیتیں بدلی ہیں نہیں بدلی کبھی چال۔ آپ جب زندگی میں کسی بڑے مقصد کا تعین کر لیتے ہیں تو پھر آپ رکتے نہیں ہیں، کبھی آپ اپنی رفتار بڑھا لیتے ہیں، آپ تیز رفتاری سے صبح خرام ہو کر چلتے ہیں، بہت تیزی سے منزلیں عبور کرتے ہیں، کبھی آپ کی رفتار گھٹ بھی جاتی ہے، کبھی بیماری آ جاتی ہے، کبھی کوئی معاشی مسائل آ جاتے ہیں، کبھی کوئی ذہنی الجھنیں آ جاتی ہیں، کبھی کوئی جذباتی غم آ جاتا ہے جس میں آپ اپنی رفتار کم بھی کر دیتے ہیں، لیکن آپ رکتے نہیں ہیں، آپ اس سفر کو جاری رکھتے ہیں، آپ اپنا یو ٹرن نہیں لے لیتے، آپ یہ نہیں کہہ دیتے کہ میں تھک گیا ہوں، آپ آخری سانس تک چلتے رہتے ہیں، کبھی قوت کے ساتھ، کبھی کمزوری کے ساتھ، کسی سی صورت میں آپ اپنی منزل کی طرف بڑھنا نہیں چھوڑتے، اس لیے کہ آپ کی کیفیتیں بدلتی ہیں لیکن آپ کی چال نہیں بدلتی، آپ کا رخ نہیں بدلتا، آپ کی منزل نہیں بدلتی۔ یہاں اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ آپ کے اندر کی کیفیت بدل جائے۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں خود فرماتے ہیں کہ بوڑھوں کے لیے رعایت کی بات کی جاتی ہے، لنگڑے کے لیے رعایت کی بات کی جاتی ہے، اندھے کے لیے رعایت کی بات کی جاتی ہے، خواتین کے لیے رعایت کی بات کی جاتی ہے۔ ہر وہ شخص جس کے پاس کوئی نہ کوئی عذر ہے اس کو رعایت ملتی ہے، لیکن اس کو یہ اجازت نہیں مل جاتی کہ اب وہ چھوڑ دے اللہ کے راستے کو۔ تو جب آپ نے اپنی زندگی میں راہ کا تعین کر لیا ہو تو کوئی بات نہیں، کبھی آپ کے پاس موقع ہے تو آپ رفتار بڑھائیں، کبھی موقع نہیں ہے تو رفتار کم کریں۔ مال کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ جس کے پاس جتنا ہے وہ اس کے حساب سے خرچ کرے، جس کے پاس زیادہ ہے وہ اس کے حساب سے خرچ کرے، جس کے پاس کم ہے وہ اس کے حساب سے خرچ کرے، رکے نہیں، بدلتی ہوئی کیفیتوں کو امبریس کریں۔ کوئی بات نہیں، اگر آپ ایک ایک قدم بھی پھونک پھونک کر چل رہے ہیں لیکن آپ چل رہے ہیں تو آپ کو ایکسیپٹ کیا جائے گا، لیکن اگر آپ رک گئے ہیں تو یہ بات ایکسیپٹ نہیں کی جا سکتی۔ اور یہ ایک شعر ہے، یہ خیر بڑا ذاتی قسم کا شعر ہے یہ۔ ایک دن میں سردی کی رات میں اپنے لان میں بیٹھا ہوا تھا اور میں نے ایک براؤن کلر کا کمبل لیا ہوا تھا اپنے کاندھے پہ، تو مجھے یاد آیا کہ یہ کمبل اصل میں، یہ کھیس جو ہے اصل میں یہ میرے والد کا تھا، انہوں نے مجھے دیا تھا، کہ گفٹ کیا تھا۔ تو اس وقت ہی یہ اس کے حوالے سے یہ شعر ہو گیا کہ سردی کی گھنی شام میں تنہائی سے باتیں، سردی کی گھنی شام میں تنہائی سے باتیں، کاندھوں پہ لیے ابا کی تھی بھوری وہی شال۔ مجھے یاد آیا کہ کبھی میں بچپن میں لڑکپن میں تھا تو ابو سین میں بیٹھے ہوتے تھے کسی گرمی کی شام میں، کسی سردی کی رات میں، اسی طریقے سے انہوں نے وہ براؤن کمبل لیا ہوتا تھا، خاموش بیٹھے ہوتے تھے۔ اس وقت نہیں سمجھ آتی تھی کہ ایک شخص اکیلے بیٹھ کے کیا سوچ رہا ہوگا، کیا کر رہا ہوگا، لیکن اب زندگی میں اس مقام پر جب خود پہنچے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ ہاں، سردی کی ایک گھنی شام میں ہم بھی تنہائی سے باتیں کرتے ہیں، انسان اپنی ذات سے باتیں کرتا ہے۔ اور پھر مجھے خیال آیا کہ وہی شال جو ابو نے لی ہوتی تھی کاندھے پر، اب آج میں نے وہی لی ہوئی ہے۔ یہ نسلوں کی کہانی ہے، اسی طرح نسل در نسل در نسل چلتی ہے، اسی طریقے سے انسان بیٹھتے ہیں، سوچتے ہیں، ایگزسٹینشل کویسچنس کے اوپر باتیں کرتے ہیں۔ آج سے 25 سال 30 سال پہلے میرے والد کرتے تھے، اب میں کرتا ہوں۔ یہ گھر گھر کی کہانی ہے، اور ہے کہ ایک کاسہ امید رہا عمر کا حاصل، ایک کاسہ امید رہا عمر کا حاصل، کچھ کام بنا پائے نہ اعمال نہ اموال۔ زندگی میں جب آپ، قرآن کہتا ہے نا کہ یہ انسان کیسی باتیں کرتا ہے، انسان کہتا ہے کہ میں نے تو بڑا مال اڑایا، کسی نے مجھے پوچھا نہیں، کیونکہ انسان کو لگتا ہے کہ کوئی اس کو پوچھنے والا ہے نہیں، اس کو آزادی ملی ہوئی ہے۔ لیکن جب آپ زندگی کی حقیقت کو جان لیتے ہیں، جب آپ کو یہ یاد آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن تو کوئی شخص بھی نہیں، حتیٰ کہ میں بھی نہیں، اپنے بارے میں بھی فرمایا جب صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکے گا، تو پھر آپ کو بھی محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں جتنے بھی اعمال کیے ہیں وہ بے معنی ہیں،
آپ کے پاس جتنا بھی مال رہا ہے، آپ نے اس کو خرچا ہے، ایون صدقہ خیرات کیا ہے، وہ سب بھی بے ایمانی ہے۔ اصل میں اگر کوئی چیز آپ کے پاس آخر میں بچ کے گیا تو وہ ایک امید کا کاسہ ہے، وہ ایک کشکول ہے امید کا، جو آپ کی زندگی کا حاصل ہے کہ میں اللہ کے ان لوگوں میں سے ہوں، اللہ کے ان بندوں میں سے ہوں جو اللہ سے توقع رکھتے ہیں، جو اپنا کاسہ امید پھیلا کے اللہ کے سامنے عجز کی حالت میں کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ عجز اگر انسان کو حاصل ہو جائے کہ وہ بندہ ہے اور اللہ کی ذات رب ہے، تو یہ عجز ہی حاصل ہے، باقی آپ کے اعمال، آپ کے اموال، یہ سب بے معنی ہو جاتے ہیں آخر میں۔ اور اگلا شعر اسی کی کنٹینیوٹی ہے کہ بس رحمت حق ہی کے سبب پائی معافی، تھے ہی نہیں انصاف کے قابل میرے اعمال۔ کہ اگر آپ انصاف کی خواہش کرنا شروع کر دیں تو وہ اسرائیلیات میں ایک واقعہ ہے، میں نارملی اسرائیلیات کے واقعات کو اوتھینٹک چیزوں کے طور پر تو کوٹ نہیں کرتا، لیکن بہرحال یہ ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص 400 سال ایک پہاڑ کے اوپر بیٹھ کے اللہ سے عبادت کرتا رہا، تاکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس کے پیغام بھجوایا کہ اگر تم آ، انعام چاہتے ہو تو بتاؤ تمہیں کیا چاہیے۔ تو اس نے کہا میرے ساتھ انصاف کر دیجیے۔ اس سے سمجھایا گیا کہ انصاف نہیں مانگو، اللہ سے رحمت کی امید کرو۔ لیکن اس نے کہا جی میں نے 400 سال رب کی عبادت کی ہے، مجھے تو بس انصاف ہی چاہیے۔ تو پھر اسے انصاف سنایا گیا کہ 400 سال تم پہاڑ کے اوپر بیٹھ کر میری عبادت کرتے رہے ہو، پہاڑ تمہارے نیچے بیٹھ کر میری عبادت کرتا رہا، تو اگلے 400 سال یہ پہاڑ تمہارے اوپر بیٹھ کے میری عبادت کرے گا اور تم اس کے نیچے بیٹھ کے میری عبادت کرو۔ تو خدا سے انصاف جب مانگیں گے تو وہ اللہ ہے، آپ بندے ہیں، آپ تو ساری زندگی بھی عبادت کرتے رہیں، ایک ایک پل آپ کا عبادت میں گزر جائے تو آپ انصاف کے کٹہرے پہ پورے نہیں اتر سکتے۔ اگر آپ کو معافی ملے گی تو وہ رحمت حق کی وجہ سے ملے گی، اللہ کی رحمت کی وجہ سے ملے گی۔ اللہ سے کبھی بھی انصاف کی توقع نہیں رکھنی چاہیے، اس سے توقع رکھنی چاہیے کہ وہ آپ کے ساتھ احسان کا معاملہ رکھے، آپ کو اپنی رحمت کی چادر میں لے لے۔ اور یہ ایک اور شعر ہے، یہ بڑا ذاتی شعر ہے کہ ہم ساتھ تھے ہفتے کے دنوں کی طرح ایک ساتھ، اب صدیوں کی دوری پہ ہے ایک لفظ کوئی کال۔ ہم بہن بھائی اور والدین ملا کے 7 لوگ تھے، اور جس طرح ہفتے کے 7 دن ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، اسی طرح ہم بھی سب گھر میں اکٹھے رہتے تھے، ایک ساتھ تھے۔ لیکن پھر غم دورہ آپ کو ایسے دور لے جاتا ہے کہ ہر شخص کا اپنا گھر ہوتا ہے، ہر شخص کی اپنی بات ہوتی ہے، آپ کو صدیوں کی دوری پہ محسوس ہوتا ہے وہ گھر جس میں آپ کبھی رہتے تھے۔ یہ میری، آپ کی، ہم سب کی کہانی ہے کہ زندگی آگے دوڑتی ہے، اور وہ گھر جو کبھی ایسے ہوتا ہے کہ سب لوگ ایک کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں، پھر کبھی آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی آسٹریلیا میں بیٹھا ہے، کوئی امریکہ میں بیٹھا ہے، کوئی اسپین میں بیٹھا ہے۔ زندگی میں اکٹھے ہونا بھی ایک مشکل بن جاتا ہے، بڑا کٹھن لگتا ہے کہ کسی طریقے سے آپ وقت نکال لیں اور دوبارہ سارے اکٹھے ہو کر بیٹھ لیں۔ اور مقطع ہے اس کا کہ دل ٹوٹ گیا قلب تو قائم ہے عماد اب، دل ٹوٹ گیا قلب تو قائم ہے عماد اب، تو جسم کا دکھ چھوڑ کے بس روح کا غم پال۔ جو لوگ جانتے ہیں میری فکر کو وہ اس بات سے آگاہ ہیں کہ میں دل اور قلب کو 2 علیحدہ چیزیں سمجھتا ہوں۔ دل وہ عضو ہے جو ایک جسمانی عضو ہے اور خون پمپ کرتا ہے آپ کی باڈی میں، جبکہ قلب ایک عضو روحانی ہے جو اسی مقام پر پایا جاتا ہے جہاں پر جسمانی طور پر دل ہے، اور اس کے اندر نور دوڑتا ہے، اس کا اللہ کے نور کے ساتھ براہ راست معاملہ ہوتا ہے، روح کے ساتھ براہ راست معاملہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی اس کو زیادہ تفصیل سے سننا چاہتا ہے تو میری ایک نظم ہے جس کا عنوان ہے دل اور قلب، وہ میں رجسٹر کروا چکا ہوں، آلریڈی یوٹیوب کے اوپر موجود ہے، آپ تفصیل سے اس کو سن سکتے ہیں۔ تو اس تناظر میں ہے یہ کہ دل تو اگرچہ ٹوٹ گیا لیکن قلب تو قائم ہے۔ جذباتی طور پہ اگر تم ٹوٹ گئے ہو، تمہیں بہت دکھوں سے گزرنا پڑا ہے، تو تم روحانی طور پر تو قائم ہو، روحانی اساس تو تمہاری ابھی قائم ہے، اللہ سے رشتہ تو تمہارا ابھی تک قائم ہے۔ تو اپنے دل کی فکر چھوڑو، اپنے جسم کی فکر چھوڑو، جسم پہ کیا بیتی اس کے بارے میں پریشان نہ ہو، روح کے غم کو پالو۔ جب تک تمہارا قلب زندہ ہے تم اپنی روح کے ساتھ ایک رشتہ نبھا سکتے ہو، اپنی روح کا روشنی سے تعارف کروا سکتے ہو۔ اگر روح کا روشنی سے تعارف آج ہو جائے اور موت آنے سے پہلے روح روشنی سے ہمکنار ہو جائے، تو پھر وہ بلے شاہ نے کہا تھا نا کہ بلے شاہ سی مرنا نہیں گور پیا کوئی اور، پھر وہ ہم نے تھوڑی مرنا ہے، وہ جو مٹی میں پڑا ہوگا وہ تو کوئی اور جسم ہوگا، اس کا ہماری ذات سے تو کوئی تعلق نہیں۔ میں اپنے ناخن کاٹ دیتا ہوں، اس کے بعد وہ ناخن کدھر جاتے ہیں، کسی گٹر میں جاتے ہیں یا اس کو چوہے کو تر لیتے ہیں، میری صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ میں اپنے بال کٹواتا ہوں، میری صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ ماڈرن سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ کچھ ہی سال کے اندر، 3 ساڑھے 3 سال کے اندر آپ کے جسم کے اندر موجود ہر ذرہ، ہر ریزہ ریزہ، ہر مالیکیول تک مٹی ہو جاتا ہے، اس کی جگہ ایک نیا جسم آ جاتا ہے۔ آپ آج سے 5 سال پہلے جو بھی تھے وہ سارا کچھ مٹی ہو چکا ہے،
آج آپ اس کی جگہ کچھ اور ہیں، تو مرنے کے بعد یہ والا جسم جو آپ نے آخر میں چھوڑا ہوگا یہ بھی مٹی ہو جائے گا، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارے کمروں کے اندر سب سے زیادہ جو پولیوشن ہوتی ہے وہ ڈیڈ اسکن کی ہوتی ہے، ہم تو وہاں پر بھی مر رہے ہوتے ہیں، ہماری اسکن ڈیڈ ہو رہی ہوتی ہے، اس کمرے میں جا رہی ہوتی ہے، ہماری صحت پہ کیا فرق پڑ رہا ہوتا ہے؟ تو اگر ہم پورے بھی مر جائیں گے اور پورے بھی مٹی میں چلے جائیں گے، تو اگر وہ شخصیت بچ گئی، اگر وہ روح بچ گئی اور اس کا قلب کا نور سے تعلق بچ گیا، تو آپ تو زندہ رہیں گے، آپ مریں گے تھوڑی۔ تو جس طرح ہر زندگی ایک جیسی نہیں ہوتی، اسی طریقے سے ہر موت بھی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اس شعر میں اپنے آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ دل ٹوٹ گیا قلب تو قائم، تو جسم کے دکھ کو چھوڑو اور روح کے غم کو پالو، ایگزسٹینشل غم کو پالو، تاکہ ساری زندگی زندہ رہ سکو اور مرنے کے بعد بھی زندہ رہ سکو۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ پھر آپ سے بات کروں گا۔